بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. معزز حاضرین، اعتکاف ایک مسنون عمل ہے. اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے غرض سے مسجد کو لازم پکڑنا ایک خاص صفت کے ساتھ، اسے اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف یہ مسنون عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طاہر بیتیہ، آپ دونوں جو ہے میرے گھر کو پاک کریں. کس لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس میں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے. اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے رہو تو مباشرت نہ کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے حتیٰ توفاہ اللہ، یعنی اپنے آخری دم تک آپ اعتکاف کرتے رہتے تھے. پھر آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں آنے والے رمضان میں 20 دن کا آپ نے اعتکاف کیا تھا. تو اعتکاف یہ مشروع عمل ہے. اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے. ہم اس میں اعتکاف کریں گے تو گویا کہ ایک افضل وقت میں اعتکاف کر رہے ہیں. کس لیے اعتکاف کر رہے ہیں؟ دنیا کی سب سے بہترین رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کر رہے ہیں. کہاں اعتکاف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی سب سے محبوب جگہ مسجد، اس میں اعتکاف کر رہے ہیں. بس اتنی بات کافی ہے اعتکاف کی فضیلت کے لیے کہ جس وقت میں ہم اعتکاف کر رہے ہیں وہ وقت بابرکت ہے، اور جس چیز کی خاطر اعتکاف کر رہے ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات ساری دنیا کی، سارے سال کی سب سے بہترین رات ہے. اور جس جگہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کی جگہوں میں سب سے افضل جگہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی فضیلت اعتکاف کے تعلق سے آتی ہیں وہ سب حدیث ضعیف ہیں. اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف کا حکم مسنون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اعتکاف کیا کرتے تھے. رمضان کے آخری عشرے میں ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا سارا مہینہ اعتکاف کیا. پھر جب آپ کو پتہ چلا کہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ نے اعتکاف کیا. اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی باقی رکھا تھا، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال کے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. یہ مسنون عمل ہے. اسی طرح اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا مسلمان ہو، اعتکاف بیٹھنے والا عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، اعتکاف میں بیٹھنے والا حدث اکبر سے پاک ہو. اسی طرح عورت بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں میں سے کوئی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتی کہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کے نبی اجازت دیتے تو وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی. اسی طرح جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعتکاف میں اگر بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے شوہروں کی اجازت طلب کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اجازت طلب کی، کہا فاستأذنته عائشة أن تعتكف، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے اعتکاف بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ اسی طرح اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے، مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ اعتکاف کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے رہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يصح الاعتکاف من الرجل ولا من المرأة الا في المسجد، فرماتے ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کا اعتکاف صحیح اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ نہ ہی عورت اپنے گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ کو خاص کر کے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی مرد اپنے گھر میں اس جگہ کو جس میں وہ نماز پڑھتا ہے وہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے، مسجد کے علاوہ اعتکاف کہیں نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اسی طرح بعض وہ مصلے جہاں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہاں سینٹر وغیرہ میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں بھی آپ اعتکاف نہیں کر سکتے، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ اور اسی طرح بعض وہ جگہ جہاں چند نمازیں ادا کی جاتی ہیں چند نمازیں ادا کی نہیں جاتی، جیسے کہ کہیں آفس وغیرہ ہے تو آفس کا ٹائم صبح سے لے کر مغرب تک ہے تو وہاں 3 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء اور فجر کی نماز ادا نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ آفس بند ہو جاتی ہے، تو ایسی جگہوں پر بھی آپ اعتکاف نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح وہ مسجد جہاں جمعہ نہیں وہاں بھی اعتکاف آپ نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں آدمی جو ہے اپنی ضرورت کے لیے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے ضرورت پڑی، ضرورت ایسی ضرورت ہے اشد ضرورت جو اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں آدمی جو ہے اعتکاف سے باہر نکل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے رہتے تو آپ بغیر ضرورت کے کبھی مسجد سے باہر نہ نکلتے، حتیٰ کہ اس حدیث کی شرح میں کہا بغیر ضرورت کے مطلب مساجد وغیرہ میں اگر آپ کو حمام وغیرہ کا انتظام نہیں کیا گیا ہے یا بیت الخلاء وغیرہ کا انتظام نہیں کیا گیا ہے تو یہ آپ اسے پورا کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا، کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہونے کے لیے جانا، یا اعتکاف میں بیٹھ گئے بس ہے اب جا کر تھوڑا جو ہے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں مباشرت کرتا ہے پھر اعتکاف بیٹھ جائیں گے، یہ سب چیزیں مسنون نہیں۔ اعتکاف کے لیے، اعتکاف سے باہر نکلنے کے لیے اشد ضرورت اگر ہو ایسا کام جو نہیں ہو سکتا باہر مسجد میں، جیسے کہ پانی وغیرہ نہیں آ سکتا ہے مسجد میں، حمام کا انتظام آپ کے لیے نہیں کیا گیا، اگر پانی کے لیے نہانا پڑا یا احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، مساجد میں انتظام نہیں ہے، ضرورت اگر آپ کی پڑی تو ایسی صورت میں آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں خیمے لگانا یہ بھی مسنون ہے، اعتکاف معتکف کے لیے خیمے وغیرہ لگانا جو مسجد میں پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح اعتکاف اگر کسی کا چھوٹ جائے تو وہ قضا بھی کر سکتا ہے رمضان کے بعد، ضروری نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آخری عشرے کا جو ہے اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں 10 دن اعتکاف آپ نے کیا، ضروری نہیں، لیکن اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہتے ہیں، مسنون ہے، کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں۔ اعتکاف کن چیزوں کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یعنی بعض ایسی چیزیں جس کو ہم اور آپ اعتکاف کی حالت میں کریں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 جمع کرنے کی وجہ سے، اگر ہم اپنی بیوی سے مل گئے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2 بغیر ضرورت کی مسجد سے نکلنے سے۔ نمبر 3 انسان عقل مند تھا لیکن اس وقت اس کی عقل ظاہر ہو گئی، دیوانہ ہو گیا یا کسی وجہ سے جو ہے اس کی عقل چلے گئی۔ نمبر 4 حیض و نفاس کی صورت میں۔ نمبر 5 آدمی اگر مرتد ہو گیا، جب مسجد میں اعتکاف کے لیے آیا تھا مسلمان تھا لیکن اعتکاف کے درمیان وہ حالت اسلام سے نکل گیا تو اعتکاف سے باہر جائے گا۔ اسی طرح اگر
حالت اعتکاف میں کوئی اعتکاف توڑنے کی نیت کر لیا، کہا کہ بس اعتکاف بس ہو گیا، میں جا رہا ہوں گھر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مطلب نیتوں پر ہے۔ اسی طرح اعتکاف کو آدمی کب آئے گا؟ اگر آخری عشرے کا ہم اور آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو آپ 20 روزے کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں۔ 20 روزے کی شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آئیں گے۔ جس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں جاتے تھے، تو اس حدیث کی شرح میں علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد آپ پھر جگہ خاص کی جاتی خیمہ لگا کر آپ فجر کی نماز کے بعد اس جگہ میں چلے جاتے تھے۔ تو اعتکاف کا وقت 20ویں روزے کی شام کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ عید کی رات تک اعتکاف کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی مدت کتنی ہے کہ آدمی کتنے دن اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ اعتکاف کی اکثر کی مدت، زیادہ سے زیادہ کی مدت، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو پورا رمضان بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف، اس کی کوئی حد نہیں۔ جہاں تک مسئلہ کم کی ہے کہ کم سے کم کتنا بیٹھ سکتا ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک دن ایک رات کم سے کم وہ بیٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا انی نذرت فی الجاہلیہ، اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بنذرک، تم اپنے نظر کو پورا کرو۔ تو کم سے کم اعتکاف جو ہے ایک رات آپ بیٹھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ اس سے کم کا بھی آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اعتکاف ایک دن کا بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رہیں تبھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رہتے، تو وہ لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اعتکاف کے تعلق سے تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعتکاف بیٹھنے والا بنائے، اللہ ہمارے نیکی کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔